صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انسان ہونے کو شرف نہیں سمجھتے، عزت نہیں سمجھتے، بلکہ وہ انسان ہونے کو عار سمجھتے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف، عزت اور عظمت کے اظہار کے لیے کئی بار تذکرہ فرمایا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، قرآن کریم میں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، انسان اشرف المخلوقات ہے، اور ابو بکر صدیق کو انسان ہونے پر ہی عار ہے، وہ اس کو عیب سمجھ رہے ہیں۔ ذرا ملاحظہ فرمائیں وہ روایات جن کی بنیاد پر یہ اعتراض کیا جا رہا ہے۔ علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابو بکر السیوطی رحمہ اللہ وفات 911 ہجری، تاریخ الخلفاء للسیوطی، اس میں تاریخ الخلفاء میں حدیث ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دخل ابو بکر حائطا واذا بدبسی فی ظل شجرہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ باغ میں تشریف لے گئے، وہاں ایک چھوٹا سا کبوتر جیسا پرندہ درخت کے سائے میں تھا۔ فتنفس سعدا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آہ بری، جس طرح آدمی بڑے دکھ کا اظہار کرتا ہے اور ایک ٹھنڈی سانس لیتا ہے، سانس لی، اور آپ نے فرمایا تو بالک یا طی، اے پرندے مبارک ہو تجھے، تاکل من الشجر، درختوں سے کھاتا ہے، بتستظل بشجر، درخت کے سائے میں رہتا ہے، وتصیر الی غیر حساب، اور تیرا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یا لیت ابا بکر مثلک، اے کاش ابو بکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ تو ابو بکر اپنے آپ کو انسان ہونے کی بجائے کہتا ہے کتنا اچھا ہوتا میں پرندہ ہوتا۔ دوسری روایت علاء الدین علی بن حسام الدین ابن قاضی خان رحمہ اللہ، وفات 975 ہجری، کنز العمال حدیث نمبر 35698 نقل کرتے ہیں۔ ضحاک بن مزاحم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظر الی عصفور، ایک چڑیا کو دیکھا، فرمایا طوبی لک یا عصفور، اے چڑیا تجھے مبارک ہو، تاکل من الثمار، تو پھل کھاتی ہے، بتطیر فی الاشجار، درختوں میں اڑتی ہے، لا حساب علیک ولا عذاب، نہ تیرا قیامت کو حساب ہوگا نہ تجھے عذاب ہوگا، واللہ لوددت انی کبشن، میرا خدا کی قسم دل کرتا ہے کاش میں دمبا ہوتا، یسمننی اہلی، میرے گھر والے مجھے کھلا کر موٹا کرتے، فاذا کنت اعظم ما کنت واسمنہ، میں خوب بڑا ہوتا اور خوب موٹا ہو جاتا، یذبحونی، مجھے ذبح کرتے، فیجعلونی بعضی شواءً، میرے بعض گوشت شوربہ بناتے، و بعضی قدیداً، میری بوٹیاں بناتے، ثم اکلونی، پھر مجھے کھا جاتے، ثم القونی عذرۃ فی الحش، پھر مجھے کوڑے کرکٹ کی جگہ پہ بہا دیتے، میں گندگی بن جاتا، وانی لم اکن خلقت بشر، اور مجھے انسان اور بشر نہ بنایا جاتا۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اعتراض ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے انسان ہونے پر عار تھا۔ کبھی کہتے ہیں کاش میں پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر دیا جاتا اور مجھے کھا لیا جاتا اور لوگ مجھے گندگی میں بہا دیتے، تو ان کو انسان ہونے پر عار ہے، اور آپ ان کو خلیفہ رسول مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، روایات دونوں درست ہیں۔ ان روایات کو اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی عظمت سمجھ آتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ قول تقوی، خشیت الہی اور آخرت کے محاسبے کے ڈر کی وجہ سے تھا کہ میں انسان ہوں، میں بہت ڈرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ایمان کی دولت دی ہے، اگر خدا نخواستہ میں انسان ہوتا اور مومن نہ ہوتا، میں انسان ہوتا اور خدا نخواستہ دشمنان پیغمبر کی صف میں ہوتا تو کیا بنتا میرا؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے مجھے انسان بنایا، مومن بنایا، صحابی بنایا۔ یہ ڈر کر فرما رہے ہیں کہ میں محض انسان ہوتا، محض انسان، تو اس سے تو بہتر تھا میں پرندہ ہوتا، اس سے بہتر تھا میں دمبا ہوتا، میں جانور ہوتا، میرا حساب نہ ہوتا، مجھے عذاب نہ ہوتا۔
یہ صدیق اکبر کی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انسان صحابی بننے پر عار نہیں ہے، انسان پیغمبر کا خلیفہ بننے پر عار نہیں ہے، انسان بطور انسان، یعنی میں محض انسان ہوتا اس سے بہتر تھا کہ محض پرندہ ہوتا، اس سے بہتر تھا میں محض دمبا ہوتا، اس کا تو حساب نہیں ہے، انسان کا تو حساب ہوگا۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ پاک نے انسان بنایا، پھر کلمے کی دولت عطا فرمائی۔ تو یہ صدیق اکبر کا جو جملہ ہے اللہ کے خوف، اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہے، یہ انسان کا حساب ہوگا لیکن پرندے کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اچھا، اسی طرح بعض لوگوں نے اعتراض کیا ہے، بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ تعالیٰ پر، آپ کی وفات 1297 ہجری ہے، اور یہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے۔ آپ نے ایک مستقل قصیدہ لکھا ہے جو کہ قصائد قاسمیہ کے اندر موجود ہے، اس میں آپ نے چند ایک اشعار لکھے ہیں، اس میں 2 شعر ہیں، امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائے مدینہ کے مجھ کو مور و مار۔ امیدیں تو بہت ہیں، حسرتیں بہت ہیں، بہت بڑی حسرت یہ ہے کہ مدینہ کے کتوں میں میرا نام شمار ہو جائے، میں سگانے حرم مدینہ کتوں کے ساتھ پھروں، اور اگر میں وہاں مر جاؤں تو مجھے مدینہ کے سانپ اور مدینہ کے کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یہ میری حسرت ہے۔ تو لوگوں نے ان پر بھی اعتراض کیا ہے کہ قاسم نانوتوی کو انسان بننے پر آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کاش میں کتا ہوتا۔ میں نے کہا بات سمجھنے کی کوشش کرو، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انسان مومن کی بات نہیں فرما رہے محض انسان ہونا جس میں ایمان اور کفر کو نہ دیکھا جائے، اس سے تو بہتر ہے انسان مدینہ کے کتوں میں شمار ہو جائے، اس سے تو بہتر ہے مدینہ میں آدمی مر جائے، مدینہ کے کیڑے اس کو کھا جائیں۔ ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں، اللہ کی شان دیکھیں کہ جو بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پر اعتراض لوگوں نے کیا ہے، اس کا جواب تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے 1400 سال پہلے نکل چکا ہے۔ یہ کرامت ہے آج نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔